دفع ہو جاؤ، تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں، باہر سڑک پر ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں اونڈیلا گیا۔ سارم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنی نئی نویلی دلہن کو بازو سے پکڑا اور حویلی کے اس بھاری بھرکم لوہے کے گیٹ سے باہر پوری طاقت سے دھکا دے دیا۔ میں اپنے بھاری سرخ عروسی جوڑے میں، جو اب میری جان کا وبال بن چکا تھا، کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لڑکھڑائی۔ میرے پیچھے گیٹ بند ہونے کی آواز کسی خوفناک قہقہے کی طرح رات کی خاموشی میں گونجی۔ میں رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں ٹھوکر کھا کر گیٹ کے باہر موجود اس بوڑھے منحوس پیپل کے درخت کی ابھری ہوئی سانپوں کی طرح بل کھاتی جڑوں سے ٹکرائی اور اپنا توازن مکمل طور پر کھو بیٹھی۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اس ٹھنڈی سخت زمین پر گر کر مر جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میرا وجود سخت زمین سے ٹکراتا، میں کسی نرم مگر برف سے زیادہ سرد وجود پر جا گری تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ میرا دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ یہ زمین نہیں تھی، یہ کوئی تھا جو اس گھپ اندھیرے میں اس بدنام درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنی آنسوؤں میں ڈوبی نظریں اٹھائیں تو ایک نوجوان کو اپنی آنکھیں کھولے مجھے ہی گھورتے ہوئے پایا۔ یا خدا، وہ آنکھیں! وہ اس اندھیرے میں عجیب طرح سے دہک رہی تھیں، جیسے دو انگارے ہوں۔ ان میں ایک غیر انسانی چمک تھی۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ اس نوجوان یا جو کوئی بھی وہ مخلوق تھی، اس نے میرے وحشت زدہ آنسوؤں سے تر چہرے کو بغور دیکھا۔ پھر اس نے بہت دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے مارنے لگا ہے یا میرا گلا دبا دے گا۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں کس کر میچ لی، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے بڑی نرمی سے، بہت آہستگی سے میرے گال پر بہتے ایک گرم آنسو کو اپنی انگلی کی پور سے صاف کیا۔ اسی وقت میری آنکھیں اندھیرے میں ڈوب گئیں اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں، الینا، اس رات سے پہلے تک ایک عام سی خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ میرا تعلق ایک متوسط لیکن انتہائی عزت دار گھرانے سے تھا۔ میرے والد افضل صاحب ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کی تنخواہ محدود تھی، لیکن ان کا ضمیر مطمئن تھا۔ انہوں نے ہم تینوں بہنوں کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خاص طور پر ہماری تعلیم اور اخلاقی تربیت پر ان کی گہری نظر تھی۔ میں 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی سائرہ اور پھر سب سے چھوٹی نمرہ۔ ہم تینوں بہنیں کم اور سہیلیاں زیادہ تھیں۔ اماں ایک گھریلو خاتون تھیں، سلیقہ شعار، صابر اور ہر حال میں شکر کرنے والی۔ ہم نے کبھی اپنے گھر میں اونچی آواز میں بات نہیں سنی تھی۔ ہم نے غربت نہیں دیکھی تھی، لیکن امیری کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن مکمل کیا تھا اور اماں اب میرے رشتے کے لیے فکر مند رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر رات کو ابا سے کہتی، افضل صاحب، الینا سیانی ہو گئی ہے، سائرہ اور نمرہ بھی اس کے پیچھے تیار ہیں۔ بڑی کا فرض ادا ہو جائے تو باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں۔ ابا کہتے، بیگم نصیب سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں گے، دیکھنا کوئی اچھا ہی رشتہ آئے گا۔ اور پھر وہ رشتہ آ ہی گیا، ایسا رشتہ کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک دن اماں کی کوئی دور کی رشتہ دار جو خود بھی کافی امیر کبیر تھیں، ہمارے گھر آئیں۔ اماں ان سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے جاگیردار سکندر حیات کے خاندان سے ہیں اور ان کی بیگم یعنی سارم کی والدہ کی خاص سہیلی ہیں۔ انہوں نے جب مجھے چائے لاتے ہوئے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئیں۔ ارے واہ، افضل بھائی، آپ کی بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے، میں تو اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ اماں اور ابا پہلے تو اسے مذاق سمجھے، بھلا کہاں ہم کرائے کے مکان میں رہنے والے عام لوگ اور کہاں وہ حویلیوں کے مالک جن کے پاس نوکر چاکروں کی فوج تھی، گاڑیاں تھیں، مربے تھے۔ ابا نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے، بہن آپ کا شکریہ، لیکن یہ جوڑ برابر کا نہیں ہے۔ ہماری حیثیت تو ان کے ملازموں جیسی بھی نہیں۔ ہم اپنی بیٹی کو اتنے بڑے گھر میں بیاہ کر اس کی زندگی مشکل نہیں کرنا چاہتے۔ مگر ان خاتون نے انہیں تسلی دی، ارے بھائی، سکندر حیات کی بیگم کو دولت کی نہیں، ایک نیک سیرت، پڑھی لکھی اور خوبصورت بہو کی تلاش ہے۔ انہیں سادگی پسند ہے۔ اور ساری میاں، ان کا اکلوتا بیٹا، وہ تو ہیرو میں کھیلنے والا ہے، اسے کیا کمی ہے؟ انہیں بس ایک اچھی لڑکی چاہیے جو ان کا گھر سنبھال سکے۔ اماں کا دل تو جیسے باغ باغ ہو گیا۔
میری چھوٹی بہنیں تو خوشی سے اچھلنے لگیں۔ آپی، آپ تو سچ مچ کی شہزادی بن جاؤ گی، حویلی، نوکر، گاڑیاں، واہ۔ میں خاموش تھی۔ ایک انجانا سا خوف، ایک بے نام سی وحشت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ اتنے بڑے خاندان نے، جن کے رشتے کے لیے ملک بھر کے امیر ترین لوگ انتظار کرتے ہوں گے، مجھ جیسی عام سی لڑکی میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ مگر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ اگلے ہی دن سارم کی والدہ، جو ایک انتہائی باروب، مغرور اور کمگو خاتون لگتی تھی، اپنے چند رشتے داروں کے ساتھ مجھے دیکھنے آ گئیں۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے کوئی قیمتی چیز خریدی جا رہی ہو۔ مجھ سے 2-4 باتیں کیں، میری تعلیم کے بارے میں پوچھا، اور پھر جاتے جاتے اماں کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور ایک بھاری لفافہ تھما دیا۔ ہمیں لڑکی پسند ہے، جلد ہی پنڈت سے تاریخ نکلواتے ہیں۔ اماں اور ابا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پورے محلے میں، سارے خاندان میں دھوم مچ گئی کہ افضل صاحب کی بیٹی کی قسمت کھل گئی ہے۔ شہر کے سب سے امیر کبیر خاندان میں اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ منگنی والے دن میں نے سارم کو پہلی بار قریب سے دیکھا۔ وہ واقعی کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں تھا۔ لمبا قد، گورا چٹا رنگ، تیکھے نقوش اور انتہائی مہنگا لباس، لیکن اس کی آنکھوں میں، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی وحشت اور ناقابل یقین غرور تھا۔ اس نے منگنی کی پوری تقریب میں مجھ سے ایک لفظ بات نہیں کی، نہ ہی غلطی سے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ وہ زیادہ تر خاموش اور گمسم ہی رہا، یا پھر اپنے فون پر مصروف۔ میں نے سوچا شاید وہ شرمیلا ہے، یا شاید امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کم گو اور اپنے آپ میں مگن۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ شادی کی تاریخ جلدی ہی طے پا گئی۔ ابا نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر، بلکہ اپنی جمع پونجی اور کچھ قرض لے کر میری شادی کا جہیز تیار کیا۔ ان کا بس ایک ہی خواب تھا کہ ان کی بیٹی جب سسرال جائے تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ایک غریب گھر سے آئی ہے۔ شادی کی تقریبات کئی دن تک جاری رہیں۔ مہندی، مایوں، بارات، ہر تقریب ان کی حویلی کی شان و شوکت کی عکاس تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتی حویلی کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں ان تمام دنوں میں خوشی سے زیادہ ایک دباؤ میں رہی۔ سارم کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ وہ ہر تقریب میں موجود ہوتا تھا، لیکن ایسے جیسے اس پر کوئی جبر کر رہا ہو۔ وہ اپنے دوستوں میں گھرا رہتا، کہے لگاتا، لیکن میری طرف تو جیسے اس کی نظر اٹھتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کئی بار اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سرد مہری نے مجھے ہر بار پیچھے ہٹا دیا۔ اماں نے مجھے سمجھایا، بیٹی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ تو ویسے بھی اتنے بڑے خاندان کا اکلوتا وارث ہے، تھوڑا غرور تو ہوگا ہی، تم فکر نہ کرو۔ شادی کے بعد جب تم اس کی خدمت کرو گی، اپنی محبت سے اس کا دل جیت لینا۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، جیسے مجھ سے کچھ چھن رہا ہو، لیکن ایک نئے اور خوشحال مستقبل کے خواب میری آنکھوں میں بھی سجے تھے۔ میں نے سوچا سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ صرف میرا وہم ہے۔ میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ جس حویلی میں میں بیاہ کر آئی تھی، وہ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اتنی بڑی اور پرانی تھی کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح لگتی تھی۔ حویلی کے در و دیوار سے عمارت نہیں، بلکہ ایک عجیب سی وحشت اور پراسراریت ٹپکتی تھی۔ اونچی اونچی دیواریں، پرانے طرز تعمیر کے برآمدے، اور ہر وقت چھائی رہنے والی ایک عجیب سی خاموشی۔ مجھے سب سے زیادہ خوفناک وہ جگہ لگی جو حویلی کے مین گیٹ کے بالکل باہر تھی، جہاں وہ بہت ہی پرانا، بہت ہی گھنا پیپل کا درخت تھا۔ اس کی شاخیں کسی دیو کے بازوؤں کی طرح چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کی جڑیں زمین سے باہر نکل کر سانپوں کی طرح بل کھا رہی تھیں۔ جب ہماری گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میری نظر اس درخت پر پڑی۔ رات کے اندھیرے میں وہ کسی خوفناک چڑیل کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے انجانے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ بعد میں مجھے کمرے میں تیار کرتے ہوئے ایک ملازمہ نے، جو شاید مجھ سے ہمدردی جتا رہی تھی، دبی آواز میں بتایا، چھوٹی بی بی، اس درخت کے پاس کبھی مت جانا، خاص کر رات کے وقت۔ گاؤں میں مشہور ہے کہ اس پر کوئی رہتا ہے، کوئی سایہ ہے۔ رات کے وقت تو دور کی بات، دن میں بھی لوگ اس کے نیچے سے گزرنے سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس درخت کے سائے میں کوئی نہیں پنپتا، اور جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر میرا دل اور بھی سہم گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت اسی منحوس درخت سے جڑی ہے۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ حویلی میں مہمانوں کا شور تھم چکا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ مجھے ملازماؤں نے تیار کر کے سارم کے وسیع و عریض کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ کمرہ قیمتی فرنیچر اور ان گنت پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن ماحول میں خوشبو کی جگہ ایک عجیب سی گھٹن اور اداسی تھی۔
میں دلہن بنی سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب وہ آئے گا، مجھ سے بات کرے گا، شاید اس کی سرد مہری کی وجہ لوگوں کی موجودگی ہو، اب ہم اکیلے ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کی نصیحت یاد کی کہ مجھے اس کا دل جیتنا ہے۔ گھنٹوں بیت گئے، آدھی رات گزر گئی لیکن وہ نہ آیا۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی، میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس بھاری جوڑے اور زیورات نے میرا برا حال کر دیا تھا کہ اچانک دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور سارم غصے سے بھرتا ہوا اندر آیا۔ اس کی آنکھیں نشے سے انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھیں اور وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سہم کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک ایک غلیظ نظر سے دیکھا اور پھر ایک زہریلا کہکہا لگایا۔ تو تم ہو وہ عظیم ہستی جسے میری ماں نے میری زندگی برباد کرنے کے لیے چن کر لایا ہے۔ اس نے آتے ہی مجھے بازو سے اتنی زور سے پکڑا کہ میری نازک چوڑیاں ٹوٹ کر کانچ کی طرح میرے بازو میں چبھ گئیں۔ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ اس نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ تم کیا سوچتی ہو کہ میں تم جیسی عام سی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ کبھی نہیں۔ یہ سب میری ماں کا ڈرامہ ہے۔ وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گا، سمجھی تم؟ میرے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ میرے سارے خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا۔ میں نے روتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری تو آپ سے شادی ہوئی ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ لیکن سارم جو شاید نشے میں دھت تھا، میری بات سن کر ایک جنونی کی طرح چیخنے لگا۔ قصور؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میری محبت کے بیچ میں آ گئی ہو۔ اس نے میرے بال اپنی وحشی مٹھی میں جکڑ لیے اور مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مجھے چھوڑ دیں خدا کے لیے، اماں، ابا مجھے بچا لو۔ لیکن اس پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ مجھے اس بھاری عروسی جوڑے سمیت گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ حویلی کے لمبے تاریک دالان میں کچھ نوکر جاگ رہے تھے۔ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، میری چیخیں سنی، لیکن اپنے مالک کے خوف سے کوئی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ سب پتھر کے بت بنے کھڑے رہے۔ سارم مجھے گالیاں دیتا ہوا، دھکے دیتا ہوا مین گیٹ تک لایا۔ اس نے رات کے اس پہر، اس اندھیرے میں حویلی کا وہ بھاری گیٹ کھولا اور چیخا، تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں، اس حویلی میں نہیں، تمہاری جگہ باہر سڑک پر ہے، جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اور اس نے مجھے پوری طاقت سے باہر دھکا دے دیا۔ میں لڑکھڑائی اور سیدھی اس منحوس پیپل کے درخت کی جڑوں سے ٹکرا کر اس وجود پر جا گری جو وہاں شاید صدیوں سے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈا لمس آخری چیز تھی جو میں نے محسوس کی۔ اس غیر متوقع ہمدردی اور اس لمس کی ٹھنڈک نے میری ہمت کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر اس تاریکی میں ڈوبی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان کی مدھم آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سمجھ ہی نہ پائی کہ میں کہاں ہوں۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا سارم کا وحشیانہ سلوک، حویلی سے نکالا جانا اور وہ درخت۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں پوری طرح کھول دیں۔ میں واقعی اسی منحوس پیپل کے درخت کے نیچے گیلی ٹھنڈی گھاس پر پڑی تھی۔ میرا خوبصورت قیمتی عروسی جوڑا جس کے خواب میں نے مہینوں دیکھے تھے، اب مٹی، گھاس اور شبنم سے لتھڑ چکا تھا۔ اس کی سرخ رنگت جگہ جگہ سے سیاہ ہو گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا۔ رات کا واقعہ کسی خوفناک بھیانک خواب کی طرح میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا، لیکن میرے گال پر جہاں اس نے مجھے چھوا تھا اب بھی اس برفیلی ٹھنڈک کا احساس باقی تھا۔ یہ احساس اس بات کا ثبوت تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ نوجوان، وہ جن زادہ یا جو کوئی بھی تھا وہاں نہیں تھا۔ دور دور تک مکمل سناٹا طاری تھا، بس پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں شروع ہو رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ میرا بھاری جوڑا اور زیورات میرے وجود پر کسی بوجھ کی طرح تھے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور اس بھاری لوہے کے گیٹ تک گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ انہیں کیا بتاؤں گی کہ مجھے شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ بجایا، ایک بار،
2 بار، کئی بار۔ کافی دیر بعد اندر سے ایک بوڑھی ملازمہ کی ڈرتی ہوئی آواز آئی۔ کون ہے اس وقت؟ میں نے اپنی پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ہوں علینا، گیٹ کھولو۔ اندر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ڈرتے ڈرتے چوڑیاں بجنے کی آواز آئی اور گیٹ کا ایک چھوٹا سا پٹ کھلا۔ بوڑھی ملازمہ جس کا نام شاید بلقیس تھا مجھے اس حالت میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور رحم کے ملے جلے تاثرات سے پھیل گئیں۔ چھوٹی بی بی، آپ اس حالت میں یہاں باہر؟ وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ جلدی اندر آ جائیں بی بی، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتی ہوئی نوکروں کے حصے سے ہوتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں لے آئی اور مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا۔ آپ یہیں رکیں، میں بیگم صاحبہ کو بتاتی ہوں۔ میں بس ایک زندہ لاش کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سورج نکلنے کے کافی دیر بعد مجھے بڑے دالان میں بلایا گیا، جہاں میری ساس سکندر حیات کی باروب بیوی تخت پر براجمان تھیں۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کی ہمدردی یا پریشانی کے آثار نہیں تھے، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری اور غصہ تھا۔ سارم بھی وہیں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تازہ دم لگ رہا تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے میری طرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ میری ساس نے مجھ سے سوال کیا، تو تم رات بھر اس منحوس درخت کے نیچے پڑی رہیں؟ میں نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے انہیں ساری بات بتانے کی کوشش کی کہ کیسے سارم نے نشے کی حالت میں مجھے مارا پیٹا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ ایک عورت ہیں، ایک ماں ہیں، وہ میری بات سمجھیں گی، میرے ساتھ ہونے والے ظلم پر اپنے بیٹے کو ڈانٹیں گی، لیکن میرا خیال غلط تھا۔ انہوں نے میری پوری بات سن کر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ واہ رے لڑکی، کیا کہانی گھڑی ہے! تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم پاگل ہیں جو تمہاری اس بکواس پر یقین کر لیں گے؟ ارے میرا بیٹا تو فرشتہ ہے، اس نے آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ وہ تم پر ہاتھ اٹھائے گا، اور وہ بھی شادی کی پہلی رات؟ ضرور تم نے ہی کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہوگی، کوئی پرانا عاشق یاد آ گیا ہوگا، یا شاید تم نے میرے بیٹے کو قبول کرنے سے انکار کیا ہوگا، جس پر سارم میرے غیرت مند بیٹے کو غصہ آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں امی جی، خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے، آپ سارم سے پوچھ لیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری ساس غصے سے کھڑی ہو گئی۔ خبردار جو مجھے امی کہا، تمہاری یہ جرت! ایک تو جرم کیا اور اوپر سے زبان درازی کر رہی ہو۔ سارم جو اب تک خاموش بیٹھا تھا اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی رات والی وحشت تھی۔ اس نے میری ساس سے کہا، امی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے یہ مڈل کلاس بھکارن پسند نہیں، لیکن آپ نے زبردستی سے میرے سر پر مسلط کر دیا۔ دیکھا اس کا نتیجہ؟ اس نے پہلے ہی دن اپنا رنگ دکھا دیا۔ میں اسے ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کا سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے ایسا ظلم مت کریں، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ لیکن سارم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تو جیسے ہی طلاق کا دوسرا لفظ کہنے لگا، اس کی ماں نے اسے ٹوک دیا۔ بس سارم بس، میں جانتی ہوں تم غصے میں ہو، لیکن اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی نہیں۔ ابھی شادی کو 1 دن ہوا ہے۔ اگر لڑکی رخصت ہو کر واپس میکے چلی گئی تو دنیا کیا کہے گی؟ ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ ہماری جاگیرداری پر لوگ تھوکیں گے۔ ابھی اس معاملے کو دبا دو۔ سارم اپنی ماں کے دباؤ پر خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت کم نہ ہوئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور تھوکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے امی، آپ کی عزت کی خاطر میں اسے اس گھر میں رکھ رہا ہوں، لیکن آج سے میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ اس حویلی کے کسی کونے میں ایک غیر اہم چیز کی طرح پڑی رہے گی۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری ساس نے بھی مجھے ایک آخری حقارت بھری نظر سے دیکھا اور کہا، بلقیس، اسے نوکروں کے ساتھ والے اس کونے والے کمرے میں پھینکاؤ، اور خبردار اس کی شکل میرے سامنے نہ آئے۔ آج سے یہ اس حویلی کا حصہ نہیں ہے۔ اگلے کچھ دن مجھ پر قیامت بن کر گزرے۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ مجھے حویلی کے آخری کونے میں ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ دے دیا گیا تھا، جس میں بمشکل ایک پرانی چارپائی اور ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی۔ اس کمرے کی واحد کھڑکی بھی حویلی کے پچھواڑے اس منحوس پیپل کے درخت کی طرف کھلتی تھی۔ مجھ سے میرا فون، میرے زیورات، میرا سارا سامان چھین لیا گیا تھا۔
مجھے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، بس دن میں 2 وقت کا سوکھا کھانا بلقیس مجھے دے جاتی تھی۔ وہ بوڑھی ملازمہ مجھ سے ہمدردی رکھتی تھی، لیکن مالکن کے خوف سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ میں سارا دن اس کمرے میں بند روتی رہتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتی، اپنی بہنوں کو یاد کرتی۔ میں سوچتی کہ انہیں کیا خبر ہوگی کہ ان کی بیٹی، جسے انہوں نے شہزادی بنا کر رخصت کیا تھا، وہ یہاں ایک قیدی سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ حویلی میں زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ ہنسی مذاق، دعوتیں، سب کچھ ویسے ہی چل رہا تھا جیسے میرا وجود ہی نہ ہو۔ سارم نے ایک بار بھی مڑ کر میری خبر نہ لی۔ میری ساس بھی جیسے مجھے بھول چکی تھی۔ میں اس حویلی میں ایک زندہ لاش تھی۔ ایک رات چاندنی رات تھی۔ میں اپنے کمرے کی اس چھوٹی سی کھڑکی میں بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں اس قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں مر جانا چاہتی تھی۔ روتے روتے میری نظر سامنے اس پیپل کے درخت پر پڑی۔ چاند کی روشنی میں وہ درخت اور بھی خوفناک لگ رہا تھا، اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہی نوجوان، وہی جنزادہ اس درخت کے نیچے کھڑا تھا، ساکت، بے حس و حرکت، اور وہ میری ہی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس فاصلے سے بھی چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ میں خوف سے چیخ مارتے مارتے بچی۔ میں تیزی سے کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی اور اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے؟ کیا وہ واقعی حقیقی تھا؟ کیا وہ میرا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا وہ مجھے مارنا چاہتا تھا یا پھر وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا؟ میرا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ میں اس رات سو نہیں سکی۔ خوف سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے بار بار اس کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہ جا چکا تھا، یا شاید وہیں کہیں اندھیرے میں چھپ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کو اندر سے مضبوطی سے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی چٹخنی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی پرانی سی چارپائی پر چڑھی اور کمبل کو سر تک اوڑھ لیا۔ میں نے سوچا، کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ اس حویلی کی وحشت، میری تنہائی، میرا دکھ، کہیں یہ سب مل کر میرے دماغ پر تو اثر نہیں کر رہے؟ لیکن نہیں، وہ آنکھیں، وہ چمک، وہ وہی تھا، وہی جس پر میں اس رات گری تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کوئی سایہ تھا، وہ کوئی جن تھا، اور وہ مجھے جانتا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ ہی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ میں نے رو رو کر، کانپ کانپ کر وہ رات گزاری۔ صبح بلقیس کھانا لے کر آئی تو اس نے میری حالت دیکھی۔ بی بی خیریت تو ہے؟ آپ کی رنگت اتنی زرد کیوں ہو رہی ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں اس سے کیا کہتی، کیا بتاتی کہ اس حویلی میں صرف انسان ہی نہیں، کچھ اور بھی بستا ہے۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ نہیں بلقیس، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ افسوس سے مجھے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ وہ پورا دن بھی مجھ پر عذاب بن کر گزرا۔ میری نظریں بار بار اس درخت پر اٹک جاتیں۔ دن کی روشنی میں وہ ایک عام سا بوڑھا درخت لگتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کی چھال کے پیچھے اس کی گھنی شاخوں میں کیا راز چھپے تھے۔ رات کا اندھیرا جیسے جیسے پھیلنے لگا، میرا خوف بڑھنے لگا۔ آج رات وہ پھر آئے گا، مجھے یقین تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، حالانکہ اس کا کواڑ بھی اتنا پوسیدہ تھا کہ ایک دھکے سے ٹوٹ سکتا تھا۔ میں پھر سے اپنی چارپائی پر دبک گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں آنکھ نہیں جھپکوں گی، میں جاگتی رہوں گی، میں اس کا مقابلہ کروں گی، میں چیخوں گی، شور مچاؤں گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، آدھی رات ہو گئی، حویلی پر مکمل سناٹا طاری تھا، اور شاید انتظار کی تھکن اور پچھلی رات کی بے خوابی کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں نہیں تھی جب مجھے اپنے گال پر وہی برفیلا لمس محسوس ہوا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ یہ وہی لمس تھا، وہی برفانی ٹھنڈک۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور میری چیخ میرے حلق میں ہی گھٹ گئی۔ وہ جنزادہ میرے بستر کے پاس، میری چارپائی کے بالکل قریب زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی وہ غیر انسانی چمک والی آنکھیں اس تاریک کمرے میں دہک رہی تھیں۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن آواز نہیں نکلی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتی، اس نے تیزی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر جیسے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی حرکت اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا جیسے وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہو۔ مجھ سے ڈرو مت۔ اس کی آواز بہت گہری، پرسکون اور کسی پرانی غار سے آتی ہوئی گونج جیسی تھی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ تم اندر کیسے آئے؟ میں نے تو دروازہ بند کیا تھا۔
وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کے وجود کی طرح پراسرار تھی۔ بند دروازے انسانوں کو روکتے ہیں، مجھے نہیں۔ میں ہوا ہوں، میں سایہ ہوں، میں جہاں چاہوں آ جا سکتا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، اس ذلت کی زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اتری۔ مارنا ہوتا تو اس رات ہی مار دیتا جب تم مجھ پر آ کر گری تھی، یا پھر جب تمہارا شوہر تمہیں کسی جانور کی طرح گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے سب دیکھا تھا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میرا خوف اب بھی باقی تھا، لیکن اس کی باتوں میں کوئی دھمکی نہیں تھی۔ میرا نام زایان ہے، اس نے کہا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زایان، یہ کیسا نام ہے؟ یہ انسانوں کا نام نہیں۔ میں نے کہا نا میں انسان نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ تو پھر تم کیا ہو؟ کیا تم جن ہو؟ جیسا کہ گاؤں والے کہتے ہیں اس درخت پر۔ اس نے میری بات کاٹی۔ ہاں، میں وہ ہوں جو اس درخت پر رہتا ہے۔ میرا ٹھکانہ یہی ہے۔ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں یہاں صدیوں سے تھا، سو رہا تھا، لیکن اس رات تمہارے آنسوؤں نے مجھے جگا دیا تھا۔ اس کا یہ انکشاف میرے لیے کسی بم سے کم نہیں تھا۔ میں ایک حقیقی جن کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کی موجودگی سے مجھے بالکل خوف نہیں آ رہا تھا، اتنا نہیں جتنا سارم کی موجودگی سے آتا تھا۔ زایان کا رویہ بہت ہمدردانہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں، ایک گہرا سکون تھا۔ تم یہاں اس تاریک کمرے میں قید کیوں ہو؟ اس نے پوچھا۔ تم تو اس حویلی کی مالکن بن کر آئی تھیں۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اسے سب بتا دیا، اپنی شادی کا، سارم کی نفرت کا، اپنی ساس کے ظلم کا۔ میں بتاتی رہی اور روتی رہی۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے وہ مجھے ایک غیر اہم چیز کی طرح اس کونے میں پھینک چکے ہیں۔ میری زندگی ایک قیدی سے بھی بدتر ہے۔ وہ خاموشی سے میری ساری باتیں سنتا رہا۔ اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی تھیں۔ جب میں چپ ہوئی تو کمرے میں صرف میری سسکیوں کی آواز تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہارے آنسو، ان میں بہت درد ہے علینا، لیکن یہ انسان، یہ اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اپنی ہی جنس پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتی؟ میں تو خود اس ظلم کا شکار تھی۔ زایان نے کہا، میں نے اس رات بھی تمہارے آنسو پونچھے تھے۔ میں تمہیں مزید روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم مجھ سے ڈر تو نہیں رہی؟ میں نے کانپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سچ کہوں تو اس وقت مجھے وہ سارم سے زیادہ محفوظ لگا تھا۔ اچھا، اس نے کہا، اب سونے کی کوشش کرو، صبح ہونے والی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آنکھ جھپکتی وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ دروازے سے نہیں گیا تھا، وہ کھڑکی سے نہیں نکلا تھا، وہ بس وہیں بیٹھے بیٹھے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ میں ہکا بکا سی کبھی اس خالی جگہ کو دیکھتی اور کبھی اپنے گال کو چھوتی جہاں پھر سے اس کے برفیلے لمس کا احساس تازہ تھا۔ اس رات کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ روز رات کو آتا، اسی وقت جب حویلی کے مکین نیند کے مزے لے رہے ہوتے۔ وہ میرے بند کمرے میں نہ جانے کہاں سے نمودار ہوتا اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ میں سارا دن اس کا انتظار کرتی۔ وہ میری تنہائی کا واحد سہارا بن گیا تھا۔ میں اسے حویلی میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی بات بتاتی۔ میں اسے بتاتی کہ آج ساس نے مجھے کیا کہا۔ میں اسے بتاتی کہ سارم آج اپنی کسی دوست کے ساتھ باہر گیا تھا۔ وہ میری باتیں بہت سکون سے سنتا۔ وہ مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتا، درختوں کی، ہواؤں کی اور چاند کی باتیں کرتا۔ اس کی باتیں عجیب ہوتیں لیکن ان میں سچائی ہوتی۔ مجھے بھی آہستہ آہستہ اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خوف اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک مانوسیت نے لے لی تھی۔ وہ میرا دوست بن گیا تھا، میرا ہمراز، میرا محافظ۔ ایک ایسا محافظ جو انسان نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی مجھے اس حویلی کے وحشی انسانوں سے زیادہ محفوظ محسوس ہوتی تھی۔ میں اب راتوں کو سکون سے سونے لگی تھی، یہ جان کر کہ وہ کہیں قریب ہی اس درخت پر میری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ لیکن یہ سکون شاید طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت بلقیس میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بی بی، آج بیگم صاحبہ بہت غصے میں ہیں، اور سارم بابا بھی کل رات سے گھر ہیں، وہ بھی بہت برے موڈ میں ہیں۔ آپ بس اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت نکلنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی اور کمرے میں پانی کا جگ خالی پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ سب اپنے کمروں میں ہوں گے، میں چپکے سے باورچی خانے سے پانی بھر لاؤں گی۔
میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا اور دالان میں قدم رکھا۔ میں ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ سامنے سے سارم آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوہ، تو تم اس حویلی کی منحوس قیدن آج اپنے پنجرے سے باہر کیسے نکل آئیں؟ میں خوف سے کانپ گئی۔ وہ مجھے پیاس لگی تھی، میں صرف پانی لینے جا رہی تھی۔ میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ گئی۔ پانی؟ اس نے حقارت سے کہا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے سامنے آؤ؟ تم میری نظروں کے سامنے سانس لو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا اور واپس مڑنے لگی، لیکن وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ نہیں سارم، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں چیخی۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اوہ، تو اب درد بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا لگایا۔ اس دن تو بڑی ہمت تھی، آج میں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بگاڑ کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بھاری ہاتھ اٹھایا کہ مجھے تھپڑ مارے۔ میں نے خوف سے آنکھیں میٹ لیں، لیکن وہ تھپڑ مجھ تک کبھی نہیں پہنچا۔ ایک لمحہ گزرا، 2 گزرے، میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ سارم کی آنکھیں حیرت اور شدید تکلیف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کا ہاتھ جو مجھ پر اٹھا تھا ہوا میں ہی معلق تھا، اور اب وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اچانک جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے کمر پر زور سے لات ماری ہو، وہ ایک بھیانک چیخ مارتا ہوا منہ کے بل فرش پر گرا۔ اس نے اپنا بازو پکڑ لیا اور درد سے تڑپنے لگا۔ میرا بازو، ہائے میرا بازو ٹوٹ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب شدید خوف تھا۔ تو نے کیا چڑیل، تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ میں تو خود سکتے کی حالت میں تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو آپ کو چھوا بھی نہیں۔ اسی لمحے سارم کی چیخ سن کر اس کی ماں میری ساس اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر تڑپتے دیکھا اور پھر مجھے دیکھا جو بت بنی کھڑی تھی۔ ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ منحوس، تو نے میرے بیٹے پر کیا کر دیا؟ وہ میری طرف لپکی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، آج میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ انہوں نے مجھے گالی دیتے ہوئے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ مجھ تک پہنچتا وہ ایک دم رک گئیں۔ ان کی آنکھیں باہر ابل پڑیں۔ وہ اپنے گلے کو پکڑ کر کھانسنے لگیں جیسے ان کا سانس بند ہو رہا ہو۔ وہ بولنے کی کوشش کرتیں، لیکن ان کے منہ سے صرف ایک گھٹی گھٹی خوفناک آواز نکل رہی تھی، جیسے جیسے ان کی زبان میں سینکڑوں چھالے پڑ گئے ہوں۔ وہ درد سے فرش پر بیٹھ گئیں اور اپنے گلے کی طرف اشارہ کرنے لگیں۔ سارم اپنے بازو کا درد بھول کر اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ امی آپ کو کیا ہوا؟ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہے۔ اس پر کوئی سایہ ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، اس نے ضرور کوئی کالا عمل کروایا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی چڑیل یا بلا ہوں۔ ان کا خوف دیدنی تھا۔ میں خود بھی شدید صدمے کی حالت میں تھی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے وہیں فرش پر گر گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ یقیناً زیان کا کام تھا، اس نے مجھے بچایا تھا، لیکن اس طرح یہ تو بہت خوفناک تھا۔ میں خوش ہونے کے بجائے مزید ڈر گئی تھی۔ اس رات میں زاویان کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ آیا تو میں نے روتے ہوئے اس سے سوال کیا، زایان یہ تم نے کیا کیا؟ ان لوگوں کا جو حال ہوا وہ سب تمہاری وجہ سے تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ ہاں وہ میں تھا، اس نے سکون سے اعتراف کیا۔ اس نے تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ اور اس عورت نے تمہیں گالی کیسے دی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن زایان وہ لوگ مجھ سے مزید نفرت کریں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جادو کیا ہے۔ میں رو پڑی۔ اب میرا کیا ہوگا زایان؟ وہ میرے قریب آیا۔ اس کا برفیلا لمس میرے سر پر محسوس ہوا۔ ڈرو مت الینا، اب وہ تمہیں چھونے سے بھی ڈریں گے۔ اب اس حویلی میں تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ کوئی بہت طاقتور چیز ہے۔ اب دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اطمینان تھا جو میرے خوف کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہا تھا۔
کیونکہ میں جانتی تھی کہ سارم اور اس کی ماں جب بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ اس نادیدہ طاقت سے لڑنے کے لیے ضرور کچھ کریں گے۔ اس رات میں نے زیان سے اپنا خوف بیان کیا۔ زیان، وہ لوگ اب مجھ سے نہیں تمہاری طاقت سے ڈر گئے ہیں، وہ ضرور کوئی توڑ لائیں گے، وہ کسی عامل یا پیر کو لائیں گے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ زیان اس رات بھی ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ اس کی دہکتی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ لانے دو انہیں جسے وہ لانا چاہتے ہیں، انسانوں کے یہ کچے پکے عامل میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ علینا، تم بس اتنا یاد رکھو، جب تک میں یہاں ہوں تمہارا وجود اس حویلی میں سب سے زیادہ محفوظ ہے، وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گیا، لیکن میرے دل میں ایک نیا خوف بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اپنی نہیں، اب اس کی فکر ہونے لگی تھی جو میرا واحد سہارا تھا۔ اگلے 2 دن حویلی پر موت کا سا سناٹا طاری رہا۔ سارم اور اس کی ماں اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلے۔ بلقیس، جو اب مجھ سے شدید خوفزدہ ہو چکی تھی، دور سے ہی دروازے کے پاس کھانا رکھ کر بھاگ جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرتی نہ میری آنکھوں میں دیکھتی تھی۔ حویلی کے باقی ملازم تو جیسے میرے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی کلمہ پڑھنے لگے تھے۔ میں اب اس حویلی کی قیدن نہیں، ایک آسیب زدہ مخلوق بن چکی تھی جس سے سب کو خوف آتا تھا۔ تیسرے دن میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا، حویلی کے مین گیٹ پر ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے سارم اور اس کی ماں اترے اور ان کے ساتھ ایک انتہائی باروب نظر آنے والا شخص بھی تھا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر ایک ناقابل یقین غرور۔ اس کے ساتھ 2 مرید بھی تھے جنہوں نے ہاتھوں میں کوئی سامان اٹھایا ہوا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ میں سمجھ گئی تھی یہ وہی عامل تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ اسے لے آئے تھے زیان سے لڑنے کے لیے۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی کمرے کے کونے میں دبک گئی۔ میں نے زیان کو پکارنے کی کوشش کی، لیکن وہ دن کے وقت کبھی نہیں آتا تھا۔ مجھے لگا آج میرا آخری دن ہے، آج یا تو میں ماری جاؤں گی یا پھر زیان۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی تھی، سارم کی، اس کی ماں کی اور اس عامل کی۔ آؤ پیر صاحب، یہی ہے وہ منحوس کمرہ۔ سارم کی آواز میں نفرت اور خوف کی آمیزش تھی۔ اسی کے اندر ہے وہ بلا، اس نے میری ماں پر اور مجھ پر حملہ کیا تھا۔ آپ بس اسے جلا کر راکھ کر دیں، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ عامل کی بھاری آواز گونجی۔ فکر مت کرو جاگیردار، ہم نے بڑی بڑی بلاؤں کو بوتل میں بند کیا ہے، یہ تو ایک عورت پر سوار سایہ ہے، ابھی اس کی چیخیں نکلواتا ہوں۔ اس نے میرے کمرے کے دروازے کو ٹھوکر ماری۔ دروازہ جو پہلے ہی بوسیدہ تھا ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ میں سامنے انہیں کھڑا دیکھ کر سہم گئی۔ عامل نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ایک کہکہا لگایا، تو یہ ہے وہ چڑیل، اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپی ہے۔ اس نے اپنے مرید کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک برتن میں کوئلے دہکائے اور عامل نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنا شروع کیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ عامل نے بلند آواز میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز خوفناک تھی۔ جو بھی اس لڑکی کے وجود میں ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں باہر آ، ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس نے دہکتے ہوئے کوئلوں سے چمٹے سے ایک انگارہ اٹھایا اور میری طرف بڑھا۔ نکل، میں کہتا ہوں نکل۔ سارم اور اس کی ماں فاتحانہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ وہ میری چیخیں سننے کے منتظر تھے۔ عامل نے جیسے ہی وہ انگارہ میری طرف پھینکا، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کمرے کی کھڑکی جو بند تھی ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹی اور ایک برفیلی ہوا کا طوفان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ ہوا اتنی تیز اور ٹھنڈی تھی کہ ہم سب کے وجود کانپ گئے۔ عامل کے ہاتھ سے چمٹا گر گیا۔ دہکتے ہوئے کوئلے پورے کمرے میں بکھر گئے اور وہ بدبودار دھواں ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ عامل جو چند لمحے پہلے تک غرور سے چیخ رہا تھا، اب ہکلا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا سانس اکھڑنے لگا، اسے جیسے کسی نے گلے سے دبوچ لیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اس کا چہرہ جو پہلے غصے سے سرخ تھا اب خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ کمرے میں موجود لیمپ بجھ گئے۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں صرف ایک چیز نظر آ رہی تھی، 2 دہکتی ہوئی آنکھیں جو عامل کے بالکل سامنے ہوا میں معلق تھیں۔ یہ زیان تھا، لیکن اس بار وہ اپنے اصلی خوفناک روپ میں تھا۔ عامل کی چیخ نکل گئی، نہیں، یہ کوئی عام سایہ نہیں، یہ تو… اس نے اپنی بات پوری نہیں کی،
وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر بھاگا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، یہ میرا مقابلہ نہیں، یہ تو کوئی بہت طاقتور، بہت پرانی چیز ہے، میں یہاں ایک پل نہیں رک سکتا۔ وہ ایسے بھاگا جیسے اس نے اپنی موت دیکھ لی ہو۔ وہ اپنے مریدوں کو، اپنے سامان کو، سب کچھ وہیں چھوڑ کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ سارم اور اس کی ماں جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے بت بنے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سارم کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اندھیرا چھٹا، کمرے میں دوبارہ روشنی ہوئی، لیکن سارم اور اس کی ماں کے لیے جیسے دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میرا محافظ کون تھا اور وہ کتنا طاقتور تھا۔ اس رات جب حویلی پر مکمل سناٹا تھا، زایان سارم کے کمرے میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ وہ پہلی بار کسی انسان کے سامنے اپنے مکمل وجود میں آیا تھا۔ سارم اسے دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی، وہ بیڈ سے گر گیا۔ زایان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری گونجتی ہوئی آواز نے سارم کے وجود کو لرزا دیا۔ میں نے تمہیں اس پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا، میں نے تمہیں اسے گالی دیتے سنا تھا۔ آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی اس کے قریب گیا تو میں تمہیں اس درخت پر الٹا لٹکا دوں گا۔ یہ آخری وارننگ ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان نظروں کے سامنے ہی ایک سیاہ سائے کی طرح تحلیل ہو گیا، لیکن اس کی موجودگی کی دہشت اور اس کی برفیلی ٹھنڈک وہیں رہ گئی۔ سارم جو زمین پر گرا ہوا تھا اتنی ہمت بھی نہ کر سکا کہ اٹھ کر بھاگتا۔ وہ وہیں پڑا کانپتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دہکتے انگارے ناچ رہے تھے۔ اس کی زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز حلق میں ہی دم توڑ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ امی، امی دروازہ کھولیں، خدا کے لیے، ہم مارے گئے۔ اس کی ماں نے جو خود اس عامل کے بھاگنے کے بعد سے شدید خوف میں مبتلا تھی، ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا۔ اس کا رنگ زرد، آنکھیں ابل پڑنے کو تیار اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ کیا ہوا سارم؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پھر آیا تھا امی۔ سارم کی آواز میں ہکلاہٹ تھی۔ امی وہ عامل سچ کہہ رہا تھا، وہ کوئی عام سایہ نہیں، وہ میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے مجھ سے بات کی، اس نے کہا کہ وہ مجھے زندہ جلا دے گا اگر میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا بھی۔ امی وہ سچ مجھ ہمیں مار دے گا۔ اس کی ماں کا رہا سا غرور بھی اس خبر پر ٹوٹ گیا۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیسی بلا ہم گھر لے آئے ہیں۔ سارم اب کیا ہوگا؟ سارم نے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ امی اگر جان بچانی ہے تو اس چڑیل سے اور اس کے پیچھے جو عفریت ہے اس سے دور رہنا ہوگا ہمیں۔ اس حویلی میں رہنا ہے تو اس سے دور رہو، ورنہ یہ ہمیں برباد کر دے گا۔ اگلے دن سے حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب بلقیس صبح میرے لیے ناشتہ لائی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ناشتے کی ٹرے میرے سامنے نہیں رکھی بلکہ زمین پر رکھ کر مجھ سے نظریں ملائے بغیر الٹے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ دوپہر میں سارم کی ماں میری ساس خود میرے کمرے میں آئی۔ میں انہیں دیکھ کر سہم کر کھڑی ہو گئی کہ شاید وہ آج پھر مجھے مارنے آئی ہیں، لیکن ان کا چہرہ، ان کا غرور سب ٹوٹ چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ دیکھو لڑکی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ تمہیں اس کونے والے کمرے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ حویلی کا جو کمرہ تمہیں پسند ہے تم اس میں رہ سکتی ہو۔ بس خدا کے لیے تمہارے ساتھ جو چیز ہے اسے کہو کہ ہمیں بخش دے، ہم اس حویلی میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ میری خاموشی کو شاید کوئی دھمکی سمجھی اور جلدی سے بولی، سارم تم سے معافی مانگ لے گا، وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا، تم اس حویلی کی مالکن ہو، بس ہماری جان بخشوا دو ہمیں۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ شام تک میرا سارا سامان اس بوسیدہ کمرے سے نکل کر حویلی کے سب سے شاندار مرکزی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو سارم کی ماں کے زیر استعمال تھا۔ اب حویلی میں میری حکومت تھی، لیکن یہ حکومت خوف پر قائم تھی۔ سارم جب بھی غلطی سے میرے سامنے آ جاتا تو اس کا رنگ اڑ جاتا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر سر جھکا کر کانپتا ہوا گزر جاتا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ میری شکل دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس کی ماں کا بھی یہی حال تھا۔ نوکر چاکر مجھ سے انسانوں کی طرح نہیں بلکہ کسی دیوی کی طرح پیش آتے تھے جس کے غضب سے وہ ڈرتے تھے۔
میں اب اس حویلی کی مالکن تھی۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اچھا کھانا، مہنگے کپڑے، ہر آسائش میرے قدموں میں تھی، لیکن میرا دل اس حویلی میں نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب عارضی ہے۔ یہ عزت، یہ شان و شوکت میری نہیں، یہ زیان کی طاقت کی وجہ سے تھا۔ میں نے صارم کو تو فتح کر لیا تھا، میں نے اس حویلی کو تو جیت لیا تھا، لیکن اس قیمت پر کہ میں خود کو ہار بیٹھی تھی۔ میں اب اس حویلی کی مالکن تھی، لیکن اس مالکن کا دل زیان کے پاس تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی عارضی ہے اور اس کی قیمت ایک جنزادے کی محبت ہے جو نہ تو انسان تھا اور نہ ہی یہ دنیا اس کی تھی۔ آج رات بھی میں اپنے اس پرتعیش کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی، اس بوڑھے پیپل کے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی شاخیں اب مجھے خوفزدہ نہیں کر رہی تھیں بلکہ مانوس لگ رہی تھیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہاں ان شاخوں کے بیچ میرا محافظ اور میری محبت زیان میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ رات کو اب میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، شاید اس لیے کہ مجھے اس کی ظاہری حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ وہیں ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس حویلی کے انسانوں سے بدلہ لے لیا تھا، لیکن اپنا دل ایک غیر انسان کو دے بیٹھی تھی، اور یہ ایک ایسی محبت تھی جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ میں حویلی کی قیدن نہیں رہی تھی، لیکن اس محبت کی قیدن ضرور بن گئی تھی، ایک ایسی قید جس سے رہائی ناممکن تھی اور نہ ہی مجھے مطلوب تھی۔